بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں سیدہ وائس چینل اور میں ہوں آپ کی دوست سیدہ۔ سامعین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی نیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ شام کا وقت ہے، ماحول پر چھائی اداسی نے اسے انتہائی غمگین بنا دیا ہے۔ سورج ڈوبنے کو ہے، اس کے گرد چھائی شفق کی سرخی بھی اس معصوم شہادت میں شریک ہے۔ سامنے میدان میں ایک قافلہ قیدی خواتین اور بچوں پر مشتمل غم سے نڈال چلا جا رہا ہے۔ یہ قافلہ کوفہ کی جانب رواں دواں ہے۔ قریب ہی میدان جنگ میں خاندان نبوت کے فرزندانوں کے جسم بے کفن پڑے ہیں اور معصوم بھوکے پیاسے لاشوں کے ڈھیر نیزوں میں پروئے پڑے ہیں۔ ایک ایسی درندگی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ زمین و آسمان، چرند پرند سب اس غم میں شریک ہیں اور حق و باطل کے درمیان معرکہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ قافلہ حسینی کے پسماندگان میں عورتیں اور بچے اور بیمار شامل ہیں۔ اب شامی فوج کی اسیری میں کوفہ کی جانب رواں ہے۔ شہداء کی لاشیں ابھی میدان کربلا میں خاک و خون میں لت پت پڑے ہیں۔ جب یہ ستم رسیدہ قافلہ ان کے پاس سے گزرا تو اہل قافلہ فرط غم سے نڈھال ہو گئے۔ اس موقع پر قافلہ حسینی کی ایک بے باک خاتون نے انتہائی غمزدہ الفاظ میں یوں فریاد کی: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آئیے دیکھیے، آپ کے حسین علیہ السلام کا خون آلودہ لاشا چٹیل میدان میں پڑا ہے۔ اس کا جسم پارا پارا کر دیا گیا ہے۔ آپ کے گھرانے کی لڑکیاں رسیوں میں جکڑی ہوئی ہیں۔ اے میرے نانا، یہ آپ کی اولاد ہے جسے ہنکایا جا رہا ہے، ذرا حسین علیہ السلام کو دیکھیے۔ اس کا سر کاٹ دیا گیا ہے، اس کا امامہ اور چادر چھین گئی ہے۔ قافلہ آگے بڑھتا ہے اور کوفہ میں داخل ہوتا ہے۔ اہل کوفہ ہزاروں کی تعداد میں انہیں دیکھنے کے لیے جمع ہیں۔ ان میں سے بعض کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ بے وفا کوفیوں کے ہجوم کو دیکھ کر اس خاتون کوہ علم کی بیٹی کو ضبط تاب نہ رہا۔ ان لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا: لوگو، اپنی نظریں نیچی رکھو، یہ محمد رسول اللہ کی لوٹی ہوئی اولاد ہے۔ یہ المناک نوحہ کہنے والی مقدس خاتون نواسی رسول زینب بنت علی علیہ السلام تھیں۔ حضرت زینب علیہ السلام جمادی الاولیٰ 5 ہجری میں پیدا ہوئیں۔ پیدائش کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود نہیں تھے۔ 3 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت زینب کو گود میں لیا اور بہت دیر تک روتے رہے۔ پھر دہن مبارک میں کھجور چبائی اور لعاب مبارک بچی کے منہ میں ڈالا اور بچی کا نام زینب تجویز کیا۔ 6 سال بعد نانا کا وصال اس بچی کے لیے ایک بڑا سانحہ تھا، لیکن اس وقت کسے معلوم تھا کہ آئندہ زندگی میں اس معصوم بچی پر اس قدر قیامت ٹوٹے گی کہ اس کی کنیت ام المصائب مشہور ہو جائے گی۔ 6 سال بعد ہی حضرت زینب سلام اللہ علیہا اپنی ماں کی شفقت سے بھی محروم ہو گئی۔ یہ سانحہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے لیے سخت صدمے کا تھا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا حضرت علی علیہ السلام کے زیر سایہ پرورش پانے لگیں۔ انہوں نے اپنے بابا کے علم اور دوسرے اوصاف سے خوب استفادہ کیا۔ 19 رمضان 20 ہجری کو حضرت علی علیہ السلام مسجد میں سجدہ ریز تھے کہ ایک بدبخت نے ان پر قاتلانہ حملہ کیا۔ اسی تلوار کے زخم سے حضرت علی علیہ السلام 21 رمضان کو شہید ہو گئے اور ایک مرتبہ پھر حضرت زینب سلام اللہ علیہ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، لیکن ابھی ان کے نصیب میں مزید غم سہنا لکھے تھے۔ 10 محرم الحرام 21 ہجری کو کربلا کا سانحہ پیش آیا، جس میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی آنکھوں کے سامنے ان کے بھائی، بچے، بھتیجے اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا۔ اس موقع پر سیدہ زینب نے بہت بہادری اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ 9 اور 10 محرم کی درمیانی شب کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی تلوار صاف کی جانے لگی تو انہوں نے چند اشعار پڑھے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے یہ اشعار سنے تو رونے لگیں اور کہا: اے کاش آج کا دن دیکھنے کے لیے میں زندہ نہ ہوتی۔
امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن کو صبر کی تلقین کی اور نہایت بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو اور دیگر خواتین بچوں کو قیدیوں کو قید کر لیا گیا، کوفہ لے جایا گیا، جہاں سے انہیں کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے حکم پر دمشق روانہ کر دیا گیا۔ انہیں یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ جب امام حسین علیہ السلام کا سر یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور دیگر خواتین رونے لگیں۔ اس موقع پر بی بی زینب علیہ السلام نے ایک دردناک خطبہ ارشاد فرمایا، جس سے یزید کو خوف محسوس ہوا کہ لوگ اس کے خلاف نہ ہو جائیں۔ اس لیے اس نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور دوسری خواتین کو بہت احترام سے رکھا اور ان کا خاص خیال رکھا، اور چند دن بعد اس قافلے کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ جب آپ سلام اللہ علیہا مدینہ منورہ آئیں تو سارا مدینہ سوگوار تھا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا روضہ رسول پر حاضر ہوئیں تو ان کی چیخیں نکل گئیں اور انہوں نے فرمایا، اے میرے پیارے نانا جان، میں آپ کے فرزند اور اپنے بھائی حسین کی شہادت کی خبر لائی ہوں۔ آپ کی اولاد کو رسیوں میں جکڑ کر کوفہ اور دمشق کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا بنت علی تاریخ اسلام کی وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے علم و فضل، ذہانت، حق گوئی اور صبر و استقامت کے واقعات آج بھی تاریخ میں روز اول کی طرح تازہ ہیں۔ آپ کا گھرانہ روئے زمین کا بہترین گھرانہ ہے۔ آپ کے نانا سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ نانی اسلام کی خاتون اول حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا تھیں۔ والد اسد اللہ باب العلم حضرت علی علیہ السلام تھے۔ والدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھیں اور بھائی جنت کے جوانوں کے سردار تھے۔ آپ کے مشہور القاب شریک الحسین، ناموس الکبریٰ کے، قرۃ العین مرتضیٰ خاتون کربلا ہیں۔ آپ زہد و تقویٰ، شرم و حیا میں حضرت فاطمہ کا نمونہ تھیں اور علم و فضل میں پورے قریش میں کوئی لڑکی آپ کے برابر نہیں کر سکتی تھی۔ آپ سلام اللہ علیہا اپنے شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کی بے حد خدمت کرتی تھیں۔ گھر میں خادم بھی موجود تھے مگر وہ گھر کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں۔ بے حد سخی تھیں، کوئی سوالی آپ کے در سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ ایک مرتبہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا چند عورتوں کے سامنے قرآن پاک کی تفسیر بیان کر رہی تھی کہ حضرت علی علیہ السلام وہاں تشریف لائے اور بڑے غور سے ان کی تقریر سنتے رہے۔ جب ان کا بیان ختم ہوا تو امیر المومنین علی علیہ السلام بہت خوش ہو گئے اور فرمایا، میں نے تمہارا بیان سنا اور مجھے خوشی ہوئی کہ تم کلام الہی کے معنی اتنی عمدہ طریقے سے بیان کر سکتی ہو۔ کربلا کے سانحے نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو اس قدر نڈھال کر دیا تھا کہ سانحہ کربلا کے بعد کسی نے ان کے چہرے پر بھی کبھی مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ آپ مدینے آ کر کربلا کے واقعات لوگوں کے سامنے نہایت درد کے ساتھ بیان کرتی تھیں اور لوگ ان سے بہت متاثر ہوتے اور ان میں اولاد رسول کی حمایت کا جذبہ پیدا ہوتا۔ یزید کو یہ بات جان کر اپنی مخالفت کا خطرہ محسوس ہوا اور اس نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو کسی دوسرے شہر جانے کا حکم دیا۔ پہلے تو آپ راضی نہ ہوئیں مگر پھر بعض ہمدردوں کے سمجھانے پر حضرت سکینہ و فاطمہ بنت حسین علیہ السلام کے ہمراہ مصر چلی گئیں اور سانحہ کربلا کے بعد 23 ہجری میں وفات پائی۔